بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، مرقات کے اسباق ہمارے جاری و ساری ہیں، اور آج ہم پھر سے آپ کے سامنے مرقات کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے عبارت پڑھ کے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ فصل اعلم ان ارسطا طالیس الحکیم دون هذا العلم بأمر الاسکندر الرومی ولہذا یلقب بالمعلم الاول، والفارابی هذب هذا الفن وهو المعلم الثاني، وبعد إضاعة كتب الفارابي فصله الشيخ ابو علی بن سینا۔ یہ عبارت میں نے پڑھی، یہی آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے اس سے قبل اسباق میں علم کی تعریف، اقسام، تصور و تصدیق کی تعریف، اس کے اقسام، نظر کا معنی، نظر کی تعریف، اور پھر آپ کے سامنے بیان حاجت الی المنطق کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد منطق کے اسماء کی توجیحات بیان، پھر اب جو ہے یہاں سے مختصر انداز میں مصنف علیہ الرحمہ منطق کے تاریخ اور منطق کی تدوین کیسے ہوئی اس کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے جب کتاب شروع کی تھی تو جو ہے پہلی ہی سبق میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں منطق کے کچھ ابتدائی باتیں جب بیان کی تھی، تو اسی میں نے علم منطق کی تدوین کے بارے میں، اس کی کچھ تاریخ کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اگر آپ نے سنی ہو تو آپ کو یاد ہو سکتی ہے۔ تو اس میں نے بہت ساری باتیں بیان کی تھی۔ تفصیلی طور پر آپ ہماری اس کتاب کی پہلی ویڈیو کو سماعت کر سکتے ہیں اگر آپ کو پوری تفصیل چاہیے تو۔ یہاں پر ہم مختصر انداز میں بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، علم منطق جو ہے ایک ایسا علم ہے کہ جس کی ابتدا اور آغاز حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا۔ پھر یونانیوں نے اس علم کو اپنایا، اور جو ہے اسی میں ایک حکیم ارسطا طالیس، جس کو ارسطو بھی کہتے ہیں، انہوں نے سکندر رومی کے حکم سے یونانی زبان میں ہی علم منطق کو مکمل طور پر مدون کیا، اس کی تدوین کی۔ تو چونکہ سب سے پہلے یہ تدوین کرنے والے تھے اور سب سے پہلے مدون کرنے والے تھے سکندر رومی کے حکم سے، تو یونانی زبان میں، تو اسی وجہ سے اس کو معلم اول کہا جاتا ہے کہ علم منطق کے سب سے پہلے جس شخص نے تدوین کی وہ ارسطو ہے۔ ارسطو یہ افلاطون کا شاگرد ہے، اور اس طرح سلسلہ بسلسلہ یہ حضرت سلیمان تک پہنچتا ہے۔ تو خیر، ارسطو حکیم نے سب سے پہلے اس علم کی تدوین کی، اسی وجہ سے ارسطو کو معلم اول کہا گیا ہے۔ اس نے سکندر رومی کے حکم سے اس علم کی تدوین کی تھی۔ سکندر رومی کے بارے میں دو قول ہے، ایک تو، اور سکندر رومی، سکندر نام سے دو شخص گزرے ہیں، ایک تو حضرت سکندر ذو القرنین جو کہ مسلمان تھے، اور بقول بعض یہ اللہ کے نبی بھی ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ سکندر ہوئے، اور ایک سکندر رومی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں،
جس کا نام کتاب میں، تو یہ سکندر رومی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، اور تو منطق میں جو مراد ہے وہ سکندر ذو القرنین نہیں، وہ سکندر رومی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، وہ سکندر رومی مراد ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اسی سکندر رومی کی حکومت پوری دنیا پر ہوئی ہے، ایک قول کے مطابق۔ تو اسی سکندر رومی کے حکم سے ارسطو نے علم منطق کو مکمل طور پر یونانی زبان میں تدوین کیا، مدون کیا، اور یہ معلم اول کہلائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اہل فارس نے اس علم کو فارسی زبان میں منتقل کیا، پھر اہل عرب میں سے اہل عرب نے اس علم کو فارسی سے عربی زبان میں منتقل کیا، اور پھر خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کا جب زمانہ آیا تو اس کے زمانے میں بہت ساری کتب کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، اور پھر جب سامانی کا دور آیا تو سامانی کے حکم سے فارابی نے بہت ساری کتابوں کا ترجمہ بھی کیا، اور کم از کم منطق ہی میں 2 درجن کے قریب اس نے کتابیں لکھیں اور کتابیں مرتب کی، تصنیف کی، تالیف کی، اور تو یہ انہی خدمتوں کی وجہ سے معلم ثانی کہلائے فارابی۔ پھر فارابی کے بعد شیخ ابو علی سینا کا دور آیا، اور شیخ ابو علی سینا جو ہیں انہوں نے منطق میں اتنی مہارت حاصل کی، اور انہوں نے فارابی کی کتابوں سے بہت زیادہ استفادہ کیا، فائدہ حاصل کیا، یہاں تک کہ ان کو فارابی کی کتابیں خود زبانی یاد تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کتابیں جل جائے تو میں دوبارہ اس کو لکھ سکتا ہوں، مجھے اس طرح ان کی کتابیں زبانی یاد ہے۔ اتفاقاً ہوا بھی ایسا کہ فارابی کی تمام کتابیں جل گئیں، اور پھر دوبارہ سے شیخ ابو علی سینا نے ان کتابوں کو تحریر کیا۔ تو یہ جو شیخ ابو علی سینا کی انہی خدمتوں کی وجہ سے منطق کے یہ معلم ثالث کہلائے۔ کیا کہلائے؟ معلم ثالث۔ تو معلم اول ارسطو کو کہا جاتا ہے، اور معلم ثانی فارابی کو کہا جاتا ہے، اور معلم ثالث کس کو کہا جاتا ہے؟ شیخ ابو علی سینا کو۔ تو ایک لفظ یہاں پر یہ بھی یاد رکھے کہ شیخ کا لفظ جب بھی منطق کے اندر آئے تو اس سے مراد نہ ارسطو ہوتے ہیں نہ فارابی ہوتے ہیں، بلکہ شیخ کا لفظ جب بھی منطق کے اندر آئے تو مراد شیخ ابو علی سینا ہوتے ہیں، سمجھے؟ شیخ ابو علی سینا ہوتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ فصل اعلم تو جان ان ارسطا تالیس الحکیم، کہ ارسطا تالیس حکیم نے دون هذا العلم، اس علم کو مدون کیا، بامر الاسکندر رومی، سکندر رومی کے حکم سے، ولہذا یلقب بالمعلم الاولی، اسی وجہ سے اس کو معلم اول کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ والفارابی، اور فارابی حذب هذا الفن، اس فن کو سوارا، اس فن کو مہذب کیا، وهو المعلم الثانی، اور اس کو معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ وبعد اضاعت کتب الفارابی، اور فارابی کے کتب کے ضائع ہو جانے کے بعد، فصلہ الشیخ ابو علی بن سینا، شیخ ابو علی بن سینا نے اس کی تفصیل کی، یعنی اس کو دوبارہ سے لکھا، تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معلم ثالث کہا جاتا ہے، معلم ثالث کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 اشخاص ہیں، ارسطو، فارابی اور شیخ ابو علی سینا۔ منطق کے اندر ان کے بہت سارے خدمات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ منطق کے معلم کہلائے۔ ارسطو تالیس اور فارابی اور شیخ ابو علی سینا، ان کے بارے میں
علماء کے اختلاف ہے۔ ارسطو طالیس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ بڑا ہی متقی اور پرہیزگار شخص تھا، اور جو ہے مسلمان ہونے کی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ اس کے بعد شیخ ابو علی سینا کے بارے میں بھی یہی قول ہے کہ یہ مسلمان تھا، لیکن کتابوں کے اوراق پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ علامہ جامی نے یہ خواب دیکھا، تو انہوں نے حضور سے پوچھا، حضور آپ شیخ ابو علی سینا سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ شیخ ابو علی سینا نے میرے واسطے کے بغیر ہی جو ہے اللہ کو راضی کرنا چاہا، اور اپنے حکمت و دانائی کی بنیاد پر، تو وہ جہنم کے گڑھے میں جا کر گر پڑا، اللہ نے ان کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا۔ یہ اس طرح کے کچھ واقعات ہیں۔ تو جو ہے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شیخ ابو علی سینا سے ناراض ہیں، خفا ہیں۔ تو اور علماء نے یہ دعائیں بھی کی ہے کہ جب اتنا بڑا عالم تھا، منطق کے اندر ان کے اتنے سارے کام ہیں، تو اس کی وجہ سے علماء نے دعائیں بھی کی ہے کہ اللہ کریم ان کی اس غلطی کو معاف فرما دے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ تو خیر جو ہیں تینوں شخص یہ مسلمان گزرے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم تینوں کی مغفرت فرمائے۔ تو آج کی ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آگے جو ہے مصنف نے علم کی تعریف اور موضوع اور غرض و غایت کو بیان کیا ہے، پھر دلالت کی بحث کو شروع کیا ہے۔